اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری بات ہوگی وہ ہوگی کم سن امام کی ہیڈنگ کے تحت۔ ظاہر ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک، آپ کی ولادت میرے خیال سے 195 میں ہے، 195 میں ولادت ہے اور 203 میں شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ کتنے میں؟ 203 ہجری، جو مجھے یاد ہے۔ 195 سے 203 ہجری کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 سال، 8 سال۔ 195 سے 5 سال 200، 5 سال یہ، ادھر 3 سال، کتنے سال ہوئے؟ 8 سال کل عمر مبارک۔ اور شیعوں کے لیے بھی ایک بڑا المیہ تھا، آیا اتنے چھوٹے بچے کی امامت کو کیسے قبول کریں؟ ظاہر ہے اگر آپ کے سر پہ لا کے کسی کو بیٹھال دیا جائے، میں مرضیہ کو کہوں یہ پرنسپل ہے، کیا اس کو تسلیم کرنا عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے جو شیعہ تھے ان کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنا کیا ماننا؟ امام ماننا ایک آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے 80 افراد کی جماعت، علماء کی جماعت امام کے پاس آئی تھی تاکہ امام کے علم کا امتحان لے سکے، آیا ان کے اندر وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ اور امام نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، یہاں تک کہ ایک شخص نے کثرت سوال کی وجہ سے بولا کہ کل پوچھ لوں گا یا بعد میں پوچھ لوں گا، اور جانے لگا۔ امام نے اسے آواز دے کے کہا کہ بتا، تجھے اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیے؟ کہیے تو کہے تو میرے سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی بتاؤں۔ پھر امام نے اس کے سوال اس کے جیب میں تھے، اس کے سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا، تب جا کے سب کو یقین ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام واقعی خدائی امام ہے۔ صحیح ہے، ان کا وہ فضل و کرم تھا کہ بزرگ خاندان کے افراد جب امام وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ بہت زیادہ احترام کیا۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ آپ ان کے بچے کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کہا بنی ہاشم میں اس سے بہتر، اس سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کم سن امام۔ چونکہ امام جواد علیہ السلام ایسے پہلے امام تھے جو بچپنے میں منصب امامت پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے؟ لہذا فطری طور پر دیکھنا کون ہے، لہذا فطری طور پر آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان امامت کے حساس اور سنگین ذمہ داری، کون ہے؟ کہاں آ رہی؟ اور مسلمانوں کی رہبری کی ذمہ دار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان امامت کی حساس اور سنگین ذمہ داری اور مسلمانوں کی رہبری کا ذمہ دار ہو؟ پورے امت مسلمہ کی رہبری ہے نا۔ ابھی آپ کو بول دیں کہ ذرا سے بچے کی تقلید کرنا ہے، آپ کر لیں گے؟ نہیں، آپ کو سوچے گی کہ نہیں سوچے گی؟ ایک مشکل امر تھا۔ کیا ممکن ہے کہ انسان اس کمسنی میں کمال کے اس درجے تک پہنچ جائے؟ ممکن ہے ایسا کہ کمسنی میں کمال کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ پیغمبر خدا کا کیا ہو سکے؟ جانشین ہو سکے۔ سوال تھا یہ لوگوں کے ذہن میں۔ اور کیا گزشتہ امتوں میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو ہمارے سامنے مولانا جناب عیسیٰ موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ ماں کی آغوش میں اور کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے کیا بنایا ہے؟ دوسری جگہ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جناب یحییٰ کے لیے کہ ہم نے ان کو بچپنے میں حکم عطا کیا ہے، یعنی نبوت عطا کی ہے۔ تو جب وہ نبی ہو سکتے ہیں ماں کی آغوش میں، تو یہ پھر بھی 8 سال کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دلیل ایسے دیں گے ہم۔
تو کیا گزشتہ امتوں میں بھی ایسا ہوا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں. کس بات کی طرف؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا. صحیح ہے کہ انسان کی عقل اور جسم کے پروان چڑھنے کا دور معمولاً ایک خاص حد رکھتا ہے. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ یعنی انسان کا جسم ایک ایک تو بڑھتا نہیں ہے بھائی، یہ پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے نشو و نما اس کی ہوتی ہے. اس زمانے تک پہنچ جانے کے بعد انسان کا جسم اور اس کی عقل حد کمال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی مانع نہیں ہے کہ خدا بند قادر و حکیم نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اس دور کو اپنے بعض خاص بندوں کے لیے مختصر کر دیا. یعنی وہ جو رشد و کمال تک پہنچنے کی عمر ہوتی ہے اس کو کچھ اپنے خاص بندوں کے لیے کیا کر دیا؟ محدود کر دیا، یعنی کم مدت میں، اور اس کی مدت کو کم کر دیا. جامع بشریت میں آغاز سے لے کر اب تک ایسے افراد تھے جو اس عام قاعدے سے مستثنا تھے. صحیح ہے. اور اس خاص لطف اور عنایت کے زیر سایہ جو خالق جہان کی طرف سے انہیں حاصل ہوئی تھی، بچپنے کے عالم میں امت کی رہبری اور امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں. مطلب کی مزید وضاحت کے لیے ذیل میں ہم اس قسم کے موارد استثناء کو ذکر کرتے ہیں. یعنی کب کب ایسا ہوا ہے؟ قرآن مجید حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس کی رسالت، اور یہ کہ آپ کو کمسری میں نبوت ملی ہے، فرماتا ہے ہم نے اسے بچپنے میں فرمان نبوت دیا. اے مولانا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، نیچے دیکھیے حاشیے میں صحیح ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی ہم نے بچپنے میں جناب یحییٰ کے لیے کہا گیا ہے. صحیح ہے، وہی جناب یحییٰ جو دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے، جن کو ظلماً قتل کیا گیا تھا. بعض مفسرین نے اس آیت میں کلمہ حکم سے مراد ہوش و درایت بیان کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. اور اس نظریے کی تائید میں وہ روایات ہیں کہ جو کتاب اصول کافی میں نقل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک روایت 5ویں امام سے وارد ہوئی ہے، جس میں آپ اس آیت میں مذکور کلمہ حکم سے حضرت یحییٰ کے بچپنے میں نبوت پر استشہاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی دلیل قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زکریا کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ نے کتاب اور حکمت کو ان سے میراث پائی. اور یہ وہی ہے کہ جس کے متعلق خدا بند عالم قرآن میں فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. صحیح ہے، اے یحییٰ آسمانی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اسے بچپنے میں فرمان نبوت عطا کر دیا. صحیح ہے. اس کے باوجود عام طور سے ایک بچے کا کلام کرنے کے لیے 12 مہینے درکار ہوتے ہیں کہ نہیں کہ ایک بچہ بولے. جناب عیسیٰ نے پیدائش کے ابتدائی دنوں میں کلام کیا اور اپنی ماں کی طرف سے کہ جو خدا کی قدرت کے بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر تہمتیں لگائیں اور آپ کی توہین کی تھی. سختی کے ساتھ دفاع کیا اور دشمنوں کی تہمتوں کو منطق اور دلیل کے ذریعے سے رد کیا. سنرسیدہ افراد ہی اس طرح سے کلام کرتے ہیں. قرآن مجید نے آپ کے کلام کو اس طرح بیان کیا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، مجھ کو اسی نے کتاب انجیل عطا کی ہے، یعنی آتانی الکتاب. صحیح ہے. اور مجھ کو نبی بنائے، وجعلنی نبیہ، کہیں رہو مجھ کو مبارک بنایا ہے. صحیح ہے. اور مجھ کو جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنے کا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب تک میں زندہ رہوں تب تک مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے. الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا. صحیح ہے. یہاں پہ دیکھیے 2 نمبر کے حاشیے میں جائیے، سورہ مریم کی 30 سے 32 تک مولانا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دور میں نبی تھے، لیکن رسالت کا عہدہ ابھی آپ کو نہیں ملا تھا، اور 7 سال کی عمر میں آپ رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے. یعنی کچھ لوگوں کا ایسے ماننا ہے. لیکن آپ جب ماں کی آغوش میں ہیں، ماں کی صفائی میں آپ پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے. گزشتہ بیان کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ائمہ معصومین سے پہلے دوسرے الہی رہنماؤں کو بھی پروردگار کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے اماموں سے مخصوص نہیں ہے. اماموں کی تاریخ زندگی کے متعلق چھان بین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ خود اماموں کی زندگی میں بھی مورد بحث تھا.
یعنی ان کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بھی اسی استدلال کے ذریعے جواب دیا ہے. نمونے کے طور پر اس سلسلے میں وارد ہونے والی 2 روایتوں کی طرف آپ کو متوجہ کراتے ہیں. دیکھیے مولانا، پہلا امام رضا کے ایک چاہنے والے کا کہنا ہے کہ خراسان میں امام رضا کی خدمت میں تھا. وہاں پر موجود افراد میں سے ایک نے امام سے سوال کیا ہے میرے سید و سردار، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کس کی طرف جائیں؟ امام نے فرمایا میرے بیٹے ابو جعفر کی طرف. اسٹار پہ جائیے. ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ہے. اسلامی محدثین آپ کو ابو جعفر ثانی کہتے ہیں تاکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت سے اشتباہ نہ ہونے پائے. اس وقت اس شخص نے کہا وہ تو ابھی کم سن ہے. کہا ابو جعفر کی طرف رجوع کرو، کہا وہ تو ابھی کم سن ہے. امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا خدا بند نے حضرت عیسیٰ کو ابو جعفر سے بھی کم عمر میں رسول پیغمبر اور نئی شریعت کا مالک بنا دیا. تو جب جناب عیسیٰ ہو سکتے ہیں تو یہ تو فخر عیسیٰ ہیں. صحیح ہے. پھر امام رضا علیہ السلام نے معمر بن خلاد نامی اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ میں نے ابو جعفر صحیح ہے کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اپنا جانشین قرار دیا ہے. ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہمارے بڑوں سے معرفت الہی کو بال بال صحیح ہے بھر بطور میراث حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک ایک ذرہ ذرہ چیزیں بھی میراث کے طور پر انہیں مل جاتی ہیں. یعنی الگ سے ان کو ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے یعنی ایک ابھی بوال کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کھڑا ہو جائے گا. شیعہ کیسے بیوقوف ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی کہنا مان رہے ہیں کہ نہیں. یہی تانا کہ کب دیا گیا تھا مولانا؟ ارے بعثت پیغمبر کے وقت مولانا، بعثت پیغمبر کے وقت جب رسول نے کہا کہ کون ہوگا جو میرا ساتھ دے گا، میرے اس مقصد میں میرا ساتھ ہوگا، تو مولا کائنات کھڑے. تو آپ نے ان کی خلافت و وصایت کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا. تو ابو جہل نے ابو طالب کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ لو اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. اب تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. جو کہ عمر اس وقت امام کی کیا تھی؟ 10 سال. جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو یہ عمر کا مسئلہ تو ہر جگہ آیا ہے. ہمارے 9ویں امام تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی آیا، لیکن ہمارے 8ویں امام نے بھی جواب دیا، خود ہمارے 9ویں امام نے بھی جواب دیا ہے کہ ایسا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء چاہے جناب یحییٰ ہوں یا جناب عیسیٰ ہوں صحیح ہے ان کو بچپنے میں نبوت عطا کی جا چکی ہے. تو یہ پھر بھی 8 سال کی عمر کے حامل ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو کل دیکھی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. یہ دلیل تو سمجھ میں آئی نا کہ آیا کم سن میں امام کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ عمر مبارک آپ کی کتنی تھی؟ 8 سال. الحمدللہ رب العالمین.